باران رحمت آج نیوز کی سری ٹرانسمیشن جاری ہے. پھر وہی بات کہ وقت بہت اہم ہے, بہت قیمتی ہے. اس وقت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اور اپنے منہ سے ہمیشہ اچھے الفاظ نکالیں. ڈاکٹر صاحب, کچھ پرابلمز آپ سے ڈسکس کروں گا, ان کی ریمیڈی جاننی ہے. پھیپڑوں میں ٹی بی, پھیپڑوں میں اگر ٹی بی ہو جائے تو کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ روزانہ کہتے ہیں ویورز کو سمجھاتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے دعا کا وقت ہے, اچھے الفاظ نکالیں, تو حقیقت بھی یہی ہے. سحر اور افطار کے دونوں دسترخوانوں پر اس وقت پہ دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے. تو ہم چلتے ہیں اپنی ریمیڈی کی طرف. آپ نے آج معلوم کیا کہ جو لنگس میں کینسر ہو جاتا ہے, پھیپڑوں میں جو وہ ٹی بی ہو جاتی ہے, لنگس میں جو ٹی بی ہو جاتی ہے, اس کا خالص شہد لے لیں 1 ٹیبل اسپون, ٹھیک ہے, اور 3 عدد لے لیں آپ انجیر. انجیر بہت فائدہ مند چیز ہے, بے شک, بے انتہا فائدہ ہے اس کے. بالکل. اور 1 گلاس لے لیں آپ پانی. تو پانی میں آپ شہد کو 1 ٹیبل اسپون شہد کو ملا لیں, اور انجیر 3 عدد روزانہ کھانا شروع کر دیں, وہ پانی پینا ہے آپ کو. سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھیں اور دم کر دیں اس پہ. تو دعا اور دوا دونوں ایک ساتھ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. 29 دن کے بعد جا کر اپنا آپ چیک اپ کرائیں گے. جن کو خدا نہ خواستہ یہ مرد ہو, لنگ سی ٹی بی ہو, تو وہ جائیں گے تو ان کے پاس رزلٹ بہت اچھا آ چکے ہوں گے. اچھا, ایک پرابلم خواتین میں بھی بہت آتی ہے اور وہ مردوں میں بھی اب آنے لگی ہے, ڈینڈرف ہو جاتا ہے بالوں میں. ڈینڈرف, اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں, سر میں خشکی کا بڑھ جانا, اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. ہمارا جسم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ 4 عناصر پہ بنایا ہے: خاک, باد, آب, نار, ہوا, مٹی, آگ اور پانی. اگر یہ بیلنس میں ہے, توازن میں ہے یہ سب چیزیں چاروں, تو بندہ صحت یاب رہے گا. اب کبھی کبھی خاک کا عنصر بڑھ جاتا ہے, کبھی کبھی آگ کا عنصر بڑھ جاتا ہے. تو اس صورت کے اندر آپ کو اگر ڈینڈرف کسی کو بھی ہے تو اس کے لیے بہترین ریمیڈی خشخاش لے لیجئے. خشخاش 4 ٹیبل اسپون, 4 عدد چمچے کھانا کھانے کے, اور جناب 1 پاؤ دودھ لے لیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ خشخاش کو اچھی طرح باریک کر لیں, پیس لیں, اور دودھ میں کے ساتھ اس کو پینا شروع کرنا ہے. یعنی دودھ میں ملا لیں اس کو. روزانہ 1 گلاس آپ کو دودھ یہ استعمال کرنا ہے. آپ دیکھیں گے 1 ہفتے کے اندر خشکی, سکری, ڈینڈرف کا خاتمہ ہو جائے گا. اچھا, اس میں ایک آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا لیپ بنا لیں. ٹھیک ہے. اس دودھ میں آپ اس کا خشخاش کا لیپ بنا کر دودھ میں مکس کریں, اور جو جڑیں ہیں, بالوں کی جڑیں, اس میں اس کو لگائیں انگلیوں کے پوروں سے. ٹھیک ہے. اسٹک سے نہ لگائیں, جڑوں میں پہنچائیں, اور صبح جو ہے اس کو آپ دھو لیں. بہترین تو یہ ہے کہ آپ بیسن سے دھوئیں, سکا کائی ریٹھوں سے دھو لیں, لیکن اگر نہیں آپ کر سکتے تو پھر عام صابن سے دھو لیں. ٹھیک ہے. تو اس سے کافی فرق پڑ جاتا ہے. 1 ہفتے کے اس علاج سے خشکی اور سکری کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے. بالکل. جو جی ہماری بہنیں جن کی یہ مجھ سے اکثر کہتی تھی کہ پوچھنے, تو میں نے بالکل پوچھ لیا, اور اگر آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہو تو بالکل آپ اس کو استعمال کریں. سدرا, مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے حسد پہ بھی بات کی, ہم نے تکبر پہ بھی بات کی, بیسٹ سلوشنز کیا ہیں آپ کے پاس اگر ہمیں اپنے اندر سے یہ تمام بیماریاں جس کو میں کہوں گا ختم کر رہی ہیں, تو کیا کر سکتے ہیں؟ چلیے, سب سے پہلے تو سب لوگ, ہر شخص اللہ کا شکر ادا زیادہ سے زیادہ کریں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو, چاہے وہ امیر ہے, چاہے غریب ہے, چاہے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے, چاہے کم تعلیم یافتہ ہے, چاہے بہت حسین ہے یا کچھ مشکلات سے گزر رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پہ بے انتہا رحم کیا ہے, بے انتہا کرم ہے کہ ہمیں انسان بنائے. سب سے پہلے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے, ہمارے دل میں ایک سکون آئے گا ہمارے دل میں. کیونکہ دیکھیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ معاشرے میں جو حسد, تکبر, غرور بڑھتا جا رہا ہے, اس کی وجہ ہے لوگوں کا فیتھ کمزور ہو گیا, لوگوں کا ایمان مجھے کافی حد تک کمزور نظر آتا ہے. لوگ دنیاوی چیزوں میں الجھ کے رہ گئے ہیں. ہم سب زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں نوازا ہے ان کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے تئیں اپنی حیثیت میں لوگوں کے لیے کیا بہتری کر سکتے ہیں. میرے گھر میں بڑا اس سے کہا جاتا ہے کہ صدقہ جو ہے نا وہ ایک کھجور سے بھی کیا جا سکتا ہے. آپ کو کسی بڑے بینک بیلنس یا بڑے دسترخوانوں کی ضرورت نہیں ہوتی صدقہ کرنے کے لیے. کسی سے مسکرا کے مل لینا, کسی کی پریشانی میں اس کا حال پوچھ لینا بھی نیکی ہے. بہت اللہ کی عبادتیں یہ سب ہیں. ہم لوگ ان سب چیزوں سے غافل ہیں. جو اللہ میاں نے ہمیں ایک اصول و ضوابط دیے ایک معاشرے میں رہنے کے, انسان کی عزت کرنے کے, اسے محبت کرنے کا, اس کا خیال رکھنے کا, جب ہم ان سے غافل ہوتے جاتے ہیں, معاشرے میں برائیاں, یہ بیماریاں
جیسے کہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بیماریاں ہیں, نفس کی بیماریاں ہیں, حسد, غصہ, غرور, تکبر, ہم ان کے قریب ہوتے جاتے ہیں. بالکل جی, اگر یہ تمام چیزیں ہم اپنے اندر سے نکال دیں تو ہم کافی برائیوں سے بچ سکتے ہیں, کافی ہمیں ذہنی سکون مل سکتا ہے, کیونکہ جو ہمارا ذہنی سکون تباہ ہوتا ہے اس کے پیچھے یہ تمام عوامل ہوتے ہیں. عروج, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آگے کے کیا پلانز ہیں آپ کے اسپیشل چائلڈز کے لیے, کیا آپ نے سوچا ہوا آگے؟ ہمارے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں انشاءاللہ کام ہم اس پہ کر رہے ہیں, اور آپ نے ہماری ضرور ہیلپ کرنی. بالکل بالکل, مائی پلیجر, مائی پلیجر. اور اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ وہ جو 2-3 پروجیکٹس ہیں وہ. اچھا, مجھے ایک بات اور بتائیے گا کہ آپ لوگ افطار بھی کراتے ہیں؟ جی, ہم روز سائڈ افطار کرواتے ہیں. جی بالکل, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس برکت مبارک مہینے میں جتنا کر سکیں اتنا ہم ضرور کریں, اور ابھی بھی ہمارا چل رہا ہے, ہر ویک ہوتا ہے, اور انشاءاللہ ہم 27 کو بھی کر رہے ہیں, اور آپ ہمیں جوائن کریں گے ڈیفینیٹلی. میں ہر گڈ کاز میں آپ لوگوں کے بالکل ساتھ ہوں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح ترقی دے. مفتی صاحب, اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہم سے حسد کرتا ہے, تو کیا ہمیں اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی چاہیے, بات چیت چھوڑ دینی چاہیے, کرنا کیا چاہیے؟ مجھے پتہ چل گیا یار یہ مجھ سے حسد کر رہا ہے, اب میں کیا کروں؟ آپ اسے اور تحفہ دیں. تحفہ دوں؟ کیوں دیں؟ کیونکہ یاد رکھیں اور کرنے لگے گا. نہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ حسد کرتا ہے تو جو بندہ حسد کر رہا ہے نا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس طرح اس کی نیکیاں ختم ہوتی ہیں, جس طرح سوکھی لکڑی کو آنکھ جلاتی نا, اس طرح انسان کے اعمال سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور جس سے حسد کر رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ حسد کرنے والا خود اپنی آنکھ میں جل رہا ہوتا ہے, اور جو اس کی نیکیاں ہیں وہ ختم ہوتے ہیں, اور جو بندے سے جس سے حسد کر اس کے گناہ اس کے پاس آ رہے ہوتے ہیں. تو اب تو اس کو فائدہ ہو گیا نا جس سے وہ حسد کر رہا ہے. تو بات یہ تو اسے تحفہ دینا چاہیے, بھائی ٹھیک ہے تو حسد کرتا رہے, اللہ تو اور میری شان میں اضافہ فرما. یہ بڑا مفتی صاحب نے بہت اہم پوائنٹ بتایا. مفتی صاحب پوائنٹ جو ہے نا, یہ جو آخری سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں بڑے زبردست بتاتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں اگر آپ کسی سے حسد کرتے ہیں تو آپ کے جو آپ نے ثواب کیے ہوتے ہیں وہ اس کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہوتے ہیں. تو یار سوچیں اس بارے میں. وہ آپ اسے تحفہ دینا کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی تو اچھا ہی اب تو بنتا ہے. اب وہ, اور اس کا ایک اور سفیان و فقہ نے فرمایا جب آپ تحفہ دیتے ہیں نا تو خود بخود بندے کو ملال آتا ہے کہ یار میں اس بندے شرمسار ہوتا ہے, وہ جلتا تھا اور میں کرتا تھا, تو پھر وہ نادم ہوتا ہے, اور وہ نادم ہو کے جب رب سے توبہ کرے گا تو اس کا ثواب اسے ہی ملے گا, اور اللہ تعالیٰ. اچھا, اس میں یہ سچویشن بھی ہوتی ہے اگر ہم کسی کو تحفے دیں تو ان کو عادت پڑ جاتی ہے کہ یار یہ تو دیے جا رہا ہے اس کو لوٹتے رہو, ایسا بھی تو ہوتا ہے؟ نہیں, بات یہ کہ ایسا بھی نہیں ہونا کہ آپ کو تحفے ایسے دینے. تحفے سے مراد کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ سے حسد کر رہا ہے, لیکن آپ اس کو کہتے ہیں لینڈ کروزر گاڑی دے دیں تحفے میں, ایسا نہیں ہے. آپ اس کو تحفہ ایسا دیں کہ جو نصیحت آموز ہو, کہ اسے وہ اچھا بھی لگے اور پتہ بھی لگے یار یہ تحفہ کس وجہ سے دیا گیا ہے کہ لوگوں کے سامنے حسد کرتا رہا ہے میری. پھر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں, یہ بات بہت ضروری ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نماز جیسے ہم نے کل بات کی تھی واجب ہے اور فرض کے قریب ہے. میں نے ایسے لمحات بھی لوگوں دیکھے کہ چاند رات آتی ہے کمپٹیشن میں کہ بھائی فلاں نے ایسا جوڑا لیا, اب مجھے لازمی, اب ایسا حسد اور جلن ہوتا ہے کہ فلاں نے ایسا لیا تو مجھے پوری رات میں جوڑا. خواتین میں ہی بالکل ہوتا ہے, جو میں یہ نہیں کہتا کہ چاہے مردوں یا خواتین, زیادہ مطلب وہاں پہ چیز کا ہوتا ہے مہنگے. میں نے خود دیکھا پوری رات وہ مرد حضرات وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں, عید کی نماز چھوٹ جاتی ہے, عید کی جو عبادت ہے وہ چھوٹ جاتی ہے, یہ رات جو ہے عبادت کی رات ہوتی ہے اور ان کاموں میں لگ جاتے ہیں. جو چاند رات کی رات کے بارے میں لوگوں کا کانسیپٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ رات آزادی کی رات ہے نہیں, اس میں عبادت کی. یہ رات اتنی پیاری رات ہے, اس میں تو اللہ تعالیٰ مزدوروں کو کہتے ہیں اس کی مزدوری دیتا ہے, اور اس رات تو اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کرنی چاہیے. تو میں یہ بتا رہا ہوں لوگ اپنے کمپٹیشن میں حسد میں تکبر کے دوسروں سے اچھا دکھنا ہے, آپ دکھیں لیکن کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے دکھیں یار. حسد سے بچنے کی کوئی دعا ہے؟ بالکل ہے, بالکل ہے. آپ سب سے پہلے یہ والی جو قرآن پاک کی یاد ہے قل اعوذ برب الناس کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھتے ہیں, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, یہ فرمایا. اب یہ رب تعالیٰ پوری جو آیت ہے سورہ معوذین کہتے ہیں ومن شر حاسد اذا حسد, اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ مجھے پناہ عطا فرما, یعنی جو حسد کر رہا ہے اس سے پناہ عطا فرما. جب آپ یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی شر سے آپ کو بچا لیتا ہے جو آپ سے حسد کرتے ہیں, جو آپ سے بغض رکھتے ہیں. اور یقین جانی یہ حسد جو ہے نا, اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ انسان خود تو جلتا ہے ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز ہوتی ہے العین حق, حضور نے فرمایا نظر حق ہے. یہ جو نظر کا آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مثال ایک بندہ اتنا پیارا لگ رہا ہے تو وہ جلن کڑن میں جب دوسرے کو اس انداز سے دیکھتا ہے نا وہ خطرناک ہو جاتی ہے اس شخص کے لیے. نیکیاں تو ٹھیک ہے وہ لے لیتا ہے, لیکن وہ جو ہے نا العین حق حضور نے فرمایا, تو یہ نظر خطرناک ہوتی ہے. تو یہ شخص اس ہنڈیا میں لے جاتی ہے. بالکل بالکل. تو اب رات یہ کہ لوگ ان چیزوں کی طرف آج آپ دیکھیں کہ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے وہ
اگر نظر لگاتے تو بندہ سوکھ کے کانٹا ہو جاتا ہے. تو یہ نگاہوں کے اندر یہ جو آتی ہے نا معاملات, یہ بھی اندر کی باطنی بیماری ہے. تو اس سے بچنے کی ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدین کے حسد سے بچا. کیونکہ یہ جب حسد کرے گا وہ ظاہر سی بات جلن کی نگاہوں سے دیکھے گا, خطرناک نگاہوں سے دیکھے گا, تو ہمیں بھی نقصان ہوگا. اور نظر جو ہوتی ہے تو بڑے بڑے لوگوں کو کھا جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بری نظروں سے بچائے. اور ہمارا آج کا جو موضوع تھا وہ حسد اور تکبر پہ تھا. جیسے کہ مفتی صاحب نے بیان کیا کہ حسد کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اندر ہی ایک آگ میں جلتا رہتا ہے. تو یہ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ بلا وجہ ہم کیوں کسی آگ میں جل رہے ہیں. اگر کسی کا ساتھ کچھ اچھا ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نواز رہا ہے تو میں تو کیا دنیا کی ساری طاقت بھی مل کے اس کو نہیں روک سکتی. اب بات آ جاتی ہے تکبر پہ. تکبر انسان اس چیز کا کرے جو اس کی اپنی, اور اپنی تو ہماری کچھ ہے ہی نہیں. ہم اس دنیا میں آئے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا, ہمیں جو نوازا, جو عطا کیا وہ اللہ تعالیٰ نے دیا. تو بھائی تکبر کس چیز کا. اب جو باتیں آپ نے اس نشست سے سنی اس سے اب آپ کیا سیکھتے ہیں اور کیا نہیں, یہ آپ کے اوپر ہے, کیونکہ عقل اور شعور اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.